الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ یحب المعتدین. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، طریق القرآن کے حوالے سے آج ہماری 24ویں کلاس ہے. اس سے پہلے ہم نے 23ویں کلاس کے اندر جو ہے وہ آیت نمبر 188 سورہ بقرہ آیت نمبر 188 تک پڑھ لیا تھا، اور اب انشاءاللہ اس کلاس میں ہم آیت نمبر 189 اس سے جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. ہم نے جو کچھ پڑھا ہے کچھ 5 منٹ میں اس کا میں خلاصہ جو ہے وہ عرض کر دوں. سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ ہے اور وہ سمجھ لیں پہلا پورا سپارہ، اس میں جو مین مضمون ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، اس کا تذکرہ. کیونکہ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک امت وجود میں لا رہا تھا، اور جو پہلے سے امت موجود تھی اسے ہٹانے کے بعد اس منصب پر اس نئی امت کو فائز کرنا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس امت کو ہٹایا جا رہا ہے. تو وہ چارج شیٹ یا وہ وجوہات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی، اور بالعموم اس کے اندر جو ہے وہ مضمون اس طرح چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے اور ان کی سرکشی کا ذکر کیا ہے. اور یہ جو یوں سمجھ لیں کہ 2000 سال کی تاریخ ہے جس میں سے چیدہ چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی. اور 2000 سال سے مراد یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی اس وقت وہ امت بنے تھے. تو 2000 سے وہ بطور امت اللہ تعالیٰ کی طرف سے چلے آ رہے تھے. تو اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بطور امت ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کا سب سے بڑا جرم تھا کتمان شہادہ. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ. کیونکہ شہادہ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے
عطا ہوا تھا ان کو، یا ہمیں بھی کس مقصد کے لیے عطا ہوا ہے؟ شہادہ ہوا ہے خود ہماری زندگیاں اس کے مطابق گزریں اور دنیا کے سامنے اسے پیش کیا جائے، الفاظ کے ساتھ بھی اور عمل کے ساتھ بھی۔ وہ غلبہ دین تو خود بخود اس کا نتیجہ غلبہ دین بن جائے گا نا، لیکن اصل میں وہ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ گواہی، لوگوں پر یہ گواہی قائم ہو جائے کہ یہ ہے وہ کتاب اور یہ ہے اس کتاب کے مطابق عمل، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ امت مسلمہ کا شروع کیا اور مسلمانوں کو بھی بتا دیا کہ یہ ایک امت تھی، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، لے گئی جو اس نے کیا تھا، کرایا تھا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اب تم آ رہے ہو تو جو تم کماؤ گے تم بھی ساتھ لے کر آ جاؤ گے۔ ایک ٹائم تمہارا بھی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، قیامت کے دن ہی ہو جائے گا، ختم تو ہو جائے گا نا۔ اور یہ نوٹ کر لیں، ہمیں ابھی 1500 یا 1550 سال ہوئے ہوں گے، وہ تو 2000 سال کی بات ہے نا۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر قبلے کی تبدیلی، قبلہ دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک امت نہیں تھی تو قبلہ بھی نہیں دیا تھا اللہ نے، مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، اور پھر ساتھ واضح کیا کہ اب تم نے یہ شہادہ پیش کرنا ہے، اور شہادہ پیش کرنے والا منصب شہادت پر فائز ہوگا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول اس شہادے کو تمہارے سامنے پیش کر کے شہید بنیں گے، اور تم پھر اسے دنیا کے سامنے پیش کر کے شہادت کے شہداء کے مقام کے اوپر بطور امت فائز ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر آگے قبلے کے حوالے سے بحث ہے، پھر ایک خاص مضمون بھی آیا ہے، اور وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام یا وہ بنیادی طریقہ کار جس کے ذریعے سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں سے افراد جو ہیں ان کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچا ہے۔ اس امت کے لیے آخر افراد اسی معاشرے سے ہی کھینچے ہیں نا، تو اس کا ذکر آیا ہے۔ اور پھر امت کا نام لے کر، نام میں کیا کہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ نام ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آسان نہ سمجھنا اس کام کو، یہ اس کے لیے جو ہے وہ بڑا صبر، استقامت کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے تمہیں مدد ملے گی، نماز کو قائم رکھو گے اور اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو گے، ہمت پیدا کرو گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمت کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہمت والوں کے ساتھ ہے اللہ۔ اور کتنی ہمت ہے تمہیں یہاں اپنی جان تک کی قربانی دینے کا بھی جو ہے نا وہ موقع آ سکتا ہے کہ تمہیں اپنی جان کی قربانی دینی پڑے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور پھر وہ تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں، جیسے وہ میں نے بتایا تھا کہ ایک دم پھر مضمون جو ہے نا وہ پوری اونچائی تک جاتا ہے۔ یہ سب قربانیاں ہیں اس مقصد کے لیے جسے شہادت علی الناس کہا گیا ہے، جس کے لیے تمہیں امت بنایا گیا ہے۔ اب یہ تصور ختم ہو گیا نا، وہ جنہوں نے سمجھا کہ نماز پڑھ کے روزہ رکھ کے کام ہو گیا، تو یہ تصور تو پھر ٹھیک نہیں ہے نا۔ بہرحال اس کے بعد پھر دیگر مضامین آئے، پھر خاص طور پر
انہی آیات کے بعد وہ یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھو کتمان شہادہ کی طرف نہیں چلے جانا، اور اس کے بعد پھر ایمان کے حوالے سے بحث آئی، اور اس کے بعد حلال و حرام کے حوالے سے وہ تفصیل کے ساتھ ہم سمجھ چکے ہیں، اور پھر ایک آئیڈیل شخصیت اس کام کے لیے، کس کام کے لیے؟ شہادت علی الناس کے کام کے لیے آئیڈیل شخصیت، وہ 177 نمبر آیت ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں یہ خاص طور پر ایسی آئیڈیل شخصیت کی جو ویسے تو وہ ساری خاص ہی تھی، لیکن اس میں ایک مضمون وہی ہے جو یہ ابھی ہم نے جو ہے وہ پڑھا ایمان والوں کو مخاطب کر کے، لیکن وہاں اور انداز سے بتایا کہ خاص طور پر ان لوگوں کے اندر یہ وصف ہونا چاہیے۔ وہ وصف کیا ہے؟ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اور اس کے بعد پھر رمضان کا کے روزوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک رکوع ہم نے پڑھا، اور اس کی اہمیت تو میرا خیال ابھی تازہ ہی ہوگی آپ کو نا۔ اب اس سے آگے ہم چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اب دیکھیں کس طرح ایک مضمون جو ہے نا وہ یکدم اوپر کی طرف جاتا ہے، اور اب بہت کچھ واضح بھی ہو جائے گا آپ کے اوپر، ٹھیک ہے نا، یعنی اب اور کچھ واضح ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں جی، فرمایا یسألونک عن الاحلہ، یہ سوال کرتے ہیں ہلال کے بارے میں۔ ہلال کسے کہتے ہیں؟ قمر کسے کہتے ہیں؟ کیا فرق ہے قمر میں ہلال میں؟ قمر اس کا ویسے نام ہے، ایک سمجھ لیں، ہلال کہتے ہیں جب تک وہ بریک ہوتا ہے، پہلی دوسری تیسری تاریخ کا چاند جو ہے نا، جو اس کو ہلال کہتے ہیں، اسی لیے اس کہتے ہیں روبت ہلال، روبت قمر نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، نیا چاند کہہ لیں آپ۔ یسألونک عن الاحلہ، یہ پوچھتے ہیں نئے چاند کے بارے میں۔ کل، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے اوقات کا تعین ہے، اور ویسے مواقیت کیلنڈر جسے ہم، یہ لوگوں کے لیے ایک کیلنڈر ہے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ جو والحج آیا ہے اس کی اہمیت سمجھیں۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر حج کی طرف جو ہے وہ موڑ دی بات، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے پوچھا ہوگا چاند کے بارے میں، واللہ عالم کیا پوچھا ہوگا، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہے نا، وہ ایسے ہی پوچھا ہوگا چاند چھوٹا کیوں ہو جاتا ہے، بڑا کیوں ہو جاتا ہے، یا اس کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات ایسی پوچھی ہوگی۔ اس کا جواب دیا گیا کیا؟ ہیا مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے کیلنڈر ہے، والحج، اور حج کے تعین کا بھی ذریعہ ہے۔ اچھا اب آپ نوٹ کریں کہ آگے ساری بات چاند کی بات ختم ہی ہو گئی ہے، آگے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ کس کی ہو رہی ہے؟ وہ ساری حج کی شروع ہو رہی ہے، حج سے متعلق شروع ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ جائے نا کہ اب ایک رخ موڑا جا رہا ہے، ادھر دھیان کرو جیسے کہتے ہیں، کہ اس طرف سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ایسے سمجھ لیں کہ چاند کا سوال ہے تو گھما کر کدھر بات لائی گئی ہے، جس طرف اللہ توجہ کروانا چاہتا ہے۔ والحج، اور حج کے تعین کا ذریعہ، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور نیکی یہی نہیں ہے کہ تم
اپنے گھروں میں آؤ ان کے پچھواڑے سے، پیچھے سے۔ اچھا، یہ پیچھے سے آنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ان کے ہاں چل رہا تھا ایک، میں نے پہلے کئی دفعہ بتایا نا کہ یہ مسئلے حج کے کون بتاتا تھا جب ابھی اسلام تو آیا ہی نہیں تھا۔ حج عمرے کے مسئلے کون بتاتا تھا؟ ہاں، قریش، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، جنہیں میں کہتا ہوں کہ وقت کے مولوی تھے بگڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلے وہی بتاتے تھے نا۔ تو انہوں نے یہ مسئلہ بھی یہ فتویٰ بھی جاری کیا ہوا تھا کہ جب آدمی جو ہے وہ احرام باندھ لے تو پھر اسے عمل مکمل کیے بغیر گھر میں داخل نہیں ہونا۔ لیکن جس وقت فتویٰ جاری کرتا ہے نا مولوی صاحب، تو اس کو بعض اوقات یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ فتوے میں کبھی میں بھی پھنس سکتا ہوں یا کوئی اور بھی ایسا پھنس سکتا ہے جس کو مجھے نکالنا پڑے جس کو نکالنا میری مجبوری ہو ہیں؟ تو اب اس طرح کا کوئی مسئلہ بن گیا کہ کسی آدمی کو پھر گھر میں آنا پڑا یا گھر میں آنے کی ضرورت پڑی، اس کے لیے پھر انہوں نے جو ہے وہ یہ مسئلہ نکالا کہ دروازے سے تو نہیں آ سکتا، دیوار پھلانگ کر آ جائے یا ہمسایوں کے گھر میں سے اپنے گھر کی چھت پہ آ کے اتر جائے تو ادھر سے واپس چلا جائے۔ کوئی ایمرجنسی ہوگی نا کسی کو، وہ بے شک کسی مولوی کو، مولوی اس وقت کا ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، کسی کو ہوگی نا۔ تو اب دنیا تو دیکھتی ہے نا، عام غریبوں کو تو اس کی پیروی کرنی پڑتی ہے، تو پھر ان کو یہ سیٹسفائی کرنا ہے نا کہ یہ مسئلہ اس طرح حل ہوتا ہے۔ اب وہ پھر اسی پر ہی عمل کرتے تھے، اسی فتوے پر عمل ہوتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی کا مسئلہ نہیں ہے کہ تم آؤ اپنے گھروں میں ان کے پیچھے سے یا پچھواڑے سے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی تو اس کی ہے جو تقوی والا ہو۔ اور ایک بات یہ کہ تقوی والے کی پہچان پیچھے آیت نمبر 177 میں ہم نے پڑھی ہے مکمل طور پر، ویسے اور بھی کئی جگہ پر ذکر آ جائے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اب دیکھیں یہ اس کی جگہ اس فتوے کو بدلا جا رہا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آ جایا کرو گھروں کے اندر دروازوں سے ہی، وہ پچھواڑے سے آنا یا دیوار پھلانگ کر آنا یا نیا دروازہ نکال کے آ جانا یہ ضروری نہیں ہے، ضرورت پڑ گئی ہے تو وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آ جایا کرو اپنے گھروں میں اس کے دروازے سے ہی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اب دیکھیں تقوی کا بار بار ذکر ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں تقوی کے اوپر زور کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور جو کام اللہ نے بتایا اس کو انجام دو، ٹھیک ہے نا؟ اور زیادہ مشکل کام کون سا بتایا ہے اب تک؟ کام حج والا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو انجام دینا ہے وہ تو ایک سمجھ لیں کہ کیفیت ہے نا، وہ تو کوئی ایسا کام تو نہیں کر کے آپ نے دکھانا، وہ تو آپ جب آپ حج کو ممکن بنائیں گے تو پھر اس کا مظاہرہ ہوگا کہ صبر والا ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو انجام دینے کی فکر کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایسے نہیں چھوٹو گے، فلاح ہوگی تو وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہوگی، اور تقوی والا جو ہے وہ پھر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ذمہ داری کو انجام دینے کی فکر کرتا ہے۔ یہاں آپ دونوں ہی کہہ سکتے ہیں، حج بھی ہے، شہادت الناس بھی ہے، لیکن ہے حقیقت میں یہاں زیادہ زور حج پر ہے۔ اچھا، اب سوال وہی آ گیا کہ کیسے حج کریں، مدینے میں ہیں۔ اچھا، یہاں نوٹ کر لیں کہ اب یہ مضمون اسی طرح ہی آیا ہے کہ یا تو سختیوں کا ذکر ہے، جنگ کا ذکر ہے، قربانیوں کا ذکر ہے، یا پھر کچھ اس سے متعلق دوسری چیزیں ہیں، اور پھر حج کا ذکر ہے، اور حج کے ذکر کے ساتھ ہی پھر سختیوں کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ لہذا اب یہاں فوراً کیا بات آئی، حج کیسے ممکن ہوگا؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جنگ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اب دیکھیں، مدینے میں اس طرح کی آیتیں نہیں، مکہ میں اس طرح کی آیتیں نہیں آئی۔ اب ایک طرف حج، اور کیونکہ فوراً خود بخود ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیسے کر لیں حج؟ ٹھیک ہے، جنگ کرو، ممکن بناؤ، رکاوٹوں کو ہٹاؤ، کیوں نہیں کر سکتے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو جنگ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے جنگ کرتے ہیں، جو تمہیں روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، جنگ کرو ان سے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو جنگ میں بھی زیادتی نہ کرو۔ یہ ہے اصل بات ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جنگ کا بھی حکم دے رہا ہے اور جنگ کے بھی اصول بتا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خود لے کر چلتے تھے یا کوئی لشکر بھیجتے تھے تو ان کو کچھ نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ دیکھو، پھالدار درخت نہیں کاٹنا، کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر ہے تو ان کو جا کر جو ہے وہ ان سے تعارض نہیں کرنا، جو سامنے آتے ہیں ان سے جنگ لڑنا، اور اس طرح کی جو بھی ہدایت ہوتی۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَعْتَدُوا، دیکھو جنگ میں بھی حد سے نہیں بڑھنا، زیادتی نہیں کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، مطلب کیا ہے کہ اگر تم نے جنگ میں جنگی جو بھی اصول ہیں ان کا لحاظ نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو تم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے، زیادتی کرنے والے، ان سے اللہ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، قتل کرو ان کو جہاں وہ تمہارے ہتھے چڑھ جائیں۔ اچھا، اب انداز دیکھیں، اگر آپ کو وہ غالباً آیت نمبر 193 تھی جہاں سے میرے خیال میں شروع ہوا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اچھا، وہاں آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہر طرح کا بوجھ کس پر آ رہا ہے؟ ایمان والوں پر آ رہا ہے۔ اچھا، پھر وہ آیت نمبر 177 میں والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اس میں کیا سمجھ آئی ہے؟ وہی مضمون اسی طرح۔ اب جب تمہیں تیار کر دیا ہے کہ تمہیں موت کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، موت آتی ہے تو کوئی آنے دو، اب کہا کہ پکڑ لو ان کو، یعنی اب جب تمہیں موت سے بے خوف کر دیا ہے تو اب تمہیں کہا جپٹ پڑو ان کے اوپر۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو ان کو، ایسے دیکھیں بالکل انداز ہوا ہے جیسے وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، حالانکہ مسلمان ہیں، اب بھی اس پوزیشن میں تو نہیں تھے نا کہ جا کے مکہ فتح کر لیتے، وہ تو بعد میں ہی ہوا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کو قتل کرو جہاں تمہارے ہاتھ چڑھ جائیں۔
اخرجوہم من حیث اخرجوکم، یہ نوٹ کریں، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ کہاں سے نکالا ہے؟ مکے سے، وہاں سے نکال کے اللہ لایا ہے۔ اچھا یہ ذرا نوٹ کریں، بعض لوگ، یہ اہم چیز ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں سب لوگ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو جنگیں لڑی ہیں نا، وہ تو ان کی مجبوری تھی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کے اندر مجبوری تھی، لیکن مدینے میں آنے کے بعد کوئی مجبوری نہیں تھی۔ مدینے آنے کے بعد تو اللہ حکم دے رہا ہے جنگ کرو۔ اور پھر آپ دیکھیں ذرا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم قرآن کو اس طرح پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو اب تو اللہ یہاں فرما رہا ہے وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، تو مکے سے نکالا ہے، ان کو نکالو گے تو حج ممکن ہو جائے گا۔ کیسا آسان طریقہ اللہ نے بتا دیا ہے، تو ان کو نکالو، حج تو وہیں ہونا ہے۔ یہ نہیں کہہ دیا کہ چلو میرا حکم نیا آ گیا ادھر مدینے میں حج کر لیا کرو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہا۔ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور یہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے کہیں زیادہ سنگین چیز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اب ذرا ذہن میں رکھیں، ایک تاریخ ہے جس میں مشرکین مکہ جو ہے نا، ان کو لوگ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے آپ مولوی کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ حج کراتے ہیں، مسئلے بناتے ہیں، لوگوں کے پھنسے ہوئے مسئلے نکالتے ہیں۔ دیکھیں یہ ان کو اسی طرح ہی مسئلے جو ہمارے بنتے ہیں، مولویوں کے ہم محتاج ہوتے ہیں، اسی طرح لوگ محتاج تھے ان کے، اس وجہ سے ان کے احترام بھی ہوتے تھے۔ تو یہ احترام کب سے چلا آ رہا تھا؟ ایک دم سے کیسے نکلتا ہے؟ ایک دم سے نکلنا مشکل ہے نا، ذہن سازی ہوئی ہے نا۔ تو یہاں پھر یہ بات بھی ہے کہ ایک قدیم زمانے سے جو ہے نا وہ مکہ جو ہے وہ محترم جگہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے قتل جو ہے، اگرچہ قتل اچھی چیز نہیں ہے، قتل قتال کہہ لیں آپ، ٹھیک ہے نا، مار دھاڑ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ جو فتنہ ہے یہ اس سے زیادہ سنگین ہے، لہذا اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے قتل قتال سے نہیں گھبرانا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اچھا اب آگے دیکھیں، ایک ایک آیت بڑی واضح ہے اور غور بھی ساتھ کرتے جائیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ بہت اہم چیز ہے، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ کیا بات ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے ساتھ جنگ نہ لڑو مسجد حرام جا کر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان سے جنگ کرو، دوسری طرف یہ کہا کہ ان سے مکہ خالی کرواؤ، تیسری بات کیا کہہ دی، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام جا کے ان کے ساتھ جنگ نہ کرو، تو پھر کیا کرو، ان کو باہر بلاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں کئی ساری حکمتیں تھیں، دیکھیں، ایک وہ میں کہا کرتا ہوں، ایک ہوتی ہے آئیڈیل صورتحال۔ آئیڈیل صورتحال تو یہی بنتی ہے کہ جی بس مسلمان اللہ پر بھروسہ کریں اور جائیں مکہ اور جا کر جو جنگ لڑیں، یا تو خود ہی شہید ہو جائیں یا پھر مکہ خالی کرا دیں، لیکن پریکٹیکلی ایسا ابھی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر کن
کو مانا جاتا ہے؟ مسلمانوں کو یا مشرکین کو؟ مشرکین کو مانا جاتا ہے۔ سارے عرب کے اندر ان کو وہی دین ہے نا، وہی مذہب چل رہا ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اگر مسلمان وہاں جاتے ہیں تو پورا عرب مسلمانوں پر مقابلے پر آئے گا، کیونکہ وہ جو مقدس مقام ہے نا وہ پورے عرب کا ہے۔ جبکہ اگر مسلمان وہاں نہیں جاتے، باہر لڑتے ہیں، تو باہر لڑنے کی صورت میں بہت سارے قبائل نیوٹرل رہیں گے۔ کیوں نیوٹرل رہیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ جو ہے نا وہ ابتدا میں اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ مکے والوں کی آپس کی لڑائی ہے، کیونکہ دونوں طرف کی قیادت کون ہے؟ مسلمانوں کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے والے ہی ہیں نا، مکے کے ہی ہیں۔ اور دوسرا، مکے والے مشرکین کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ بھی مکے والے ہیں۔ عام لوگ آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ اگر دو بھائیوں کی لڑائی ہو جائے تو عام طور پر دائیں بائیں والے سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار ہم اس میں حصہ نہیں لیتے، کیونکہ آج یہ لڑ رہے ہیں، کل کو ان کی صلح ہو جائے گی، تو ہم پھر خام خواہی یعنی جس کی بھی ہم سائیڈ لیں گے دوسرے کے دل میں ہمارے لیے جو ہے وہ بدگمانی رہے گی، یا وہ ہمارے ساتھ دل سے صلح تو نہیں کرے گا پھر کبھی۔ تو ابھی وہ نہیں یہ سمجھ رہے کہ بھئی یہ کوئی ایک نیا چیز ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی ان کی صلح ہو جائے گی، پھر ایک ہی بات ہو جائے گی۔ لہذا اگر آپ مکے والوں سے لڑتے ہیں نا باہر کہیں آ کر، تو پھر آپ سے لڑیں گے مکے والے یا کوئی بہت زیادہ ان کے حمایتی، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ نیوٹرل رہ جائیں گے۔ اور اگر آپ مکہ میں جا کر لڑتے ہیں تو پھر وہ ان کا وہ مقدس مقام ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں کی لڑائی انہیں بارہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بتا دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بالفعل بھی مسلمان ابھی مکہ جا کے لڑنے کے قابل ہی نہیں تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ بھی کرنی ہے، مکہ بھی خالی کروانا ہے، اور جنگ وہاں جا کر لڑنی بھی نہیں ہے، تو اس کا پھر طریقہ وہی ہے کہ ان کو نکال کے لاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منصوبہ بندی کی، اور وہ منصوبہ بندی جو ہے نا اس کے اوپر ہم بات آگے چل کر کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ پھر آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں تک حکم دیا ہے کہ نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور اس کے لیے جنگ سے، قتل سے جو ہے وہ قتل قتال سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، کہاں چلا گیا؟ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، حتیٰ کہ وہ تم سے وہاں ہی جنگ کرنا چاہیں۔ وہاں جنگ کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ نہیں نکلتے، تم نے اپنا وہ جیسے کہتے ہیں کہ نکالنے کے لیے ہر حربہ اختیار کر لیا کہ یہ باہر آئیں، جنگ باہر ہو، اب وہ نہیں آتے، وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے آخری آپشن کیا دیا کہ پھر جنگ وہاں جا کر بھی لڑو، حتیٰ یقاتلوکم فی، اور پھر آخری جنگ تو وہیں جا کر لڑنی بھی تھی نا، وہ فتح کے وقت تو پھر وہاں جانا ہی پڑنا تھا نا۔ تو اب آگے کیا فرمایا؟ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں، فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو بے دریغ قتل کرو۔ کذالک، اب دیکھیں ذرا توجہ کریں، ایسے جیسے تمہارے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، فَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو بے دریغ جیسے کہتے ہیں۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی جزا ہے ان کافروں کی۔ فَإِنِ انتَہَوْا،
پھر اگر وہ باز آ جائیں، باز آ جانے سے مراد کیا ہے؟ وہ ایمان لے آئیں، لڑائی سے باز آ جائیں، مکہ خالی کر دیں، ٹھیک ہے نا، جو اس طرح انہوں نے کرنا بھی نہیں تھا۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اگر وہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلی جو زیادتیاں اگر انہوں نے کی ہیں تو تم بھی اس کو معاف کر دینا۔ اگلی آیت ذرا نوٹ کریں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور جنگ کریں ان کے ساتھ کب تک؟ جیسے ہم کہتے ہیں حتیٰ کہ، حتیٰ لا تکون فتنہ، فتنہ باقی نہ رہے، اس وقت تک جنگ کرو کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کس کو کہا گیا؟ وہ مکے میں ان کا وجود، ٹھیک ہے۔ حتیٰ لا تکون فتنہ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، مزید دیکھیں، دین جو ہے وہ اللہ کا ہو جائے۔ اس کا مطلب ابھی اللہ کا نہیں ہوا نا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ دین صرف اللہ کا رہ جائے، اللہ کا دین سر بلند ہو جائے، باقی کوئی دین موجود نہ رہے۔ دیکھیں، عرب کے اندر یہودی بھی موجود ہیں، مشرک بھی موجود ہیں، کوئی عیسائی بھی موجود ہیں، کوئی اور بھی ہوں گے لوگ نظریات والے تھوڑے تھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب ختم ہو جائیں اور دین کس کا ہو جائے؟ اللہ کا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں تو اس وقت کون کون سا دین تھا عرب میں؟ صرف ایک، دین اسلام، اور یہی اللہ نے کہا، یہ بدر سے پہلے اللہ کو فرما رہا ہے، حتیٰ لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ اچھا، یہ آیت جو ہے نا، یہ آیت نمبر 193 ہے۔ سورہ انفال میں ایک آیت آئی ہے، آیت نمبر 39۔ یہ سورت کب نازل ہو رہی ہے؟ بدر سے پہلے۔ اور سورہ انفال کب نازل ہوئی ہے؟ وہ بدر کے بعد۔ بدر کے اوپر تبصرہ پھر اس میں آیا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ لے گئی ہے بدر کے کنارے، اور بدر کے بعد پھر وہ سورت نازل ہوئی ہے سورہ انفال، اور سورہ انفال میں یہ آیت پھر نازل ہوئی ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ اب میں پڑھتا ہوں اور آپ فرق ڈھونڈ کر مجھے بتائیں کیا فرق ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ کیا فرق ہے؟ یہ کلو، لفظ کلو کا فرق آ گیا۔ کیا اس حکمت کیا ہے؟ اللہ نے کہا جنگ کرو، مسلمانوں نے جنگ کی، جنگ میں مسلمانوں کو فتح بھی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنگ اللہ نے کہا تھا تو ہم نے جنگ لڑ لیا اور جنگ میں ہمیں فتح بھی ہو گئی ہے تو بس جنگ والا تو تقاضا پورا ہو گیا نا۔ اب اللہ نے کیا کہا ہے کہ ابھی دین پورے کا پورا اللہ کا نہیں ہوا، لہذا یہ جنگ ایک نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ اس وقت تک کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک دین پورے کا پورا اللہ کا نہیں ہو جاتا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ سورہ انفال میں 39 نمبر آیت ہے، وہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن میں یہ چیزیں اس طرح واضح کی گئی ہیں۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، وہ ایمان لے آئیں، وہ توبہ کر لیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو زیادتی نہیں ہے ظالموں کے سوا دوسروں پر، یعنی توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اچھا، آگے بات آ گئی ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا
بدلہ کیا ہے؟ حرمت والا مہینہ۔ اچھا، یہ حرمت والے مہینے کا کیا مطلب ہے؟ عرب کے اندر یہ 4 مہینے جو ہے نا، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہے نا، ان کو حرمت والے مہینے جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ ان کے اندر جو ہے نا وہ کوئی جو ہے نا وہ جنگ نہیں ہوتی تھی، مار داڑ، یہ وہ، مطلب یہ ہے کہ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا سیٹنگ اس کی بنائی ہے اللہ نے۔ ایک تو ہے حدود حرم، مطلب وہ یہ حدود حرم صرف یہ نہ سمجھیں آپ وہ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہی جگہ نہیں ہے، وہ تو خاص خانہ کعبہ ہے نا۔ حدود حرم وہ سارا علاقہ جو ہے نا، جہاں پھر آپ جب باہر سے جاتے ہیں تو احرام باندھ کر داخل ہوتے ہیں، وہاں پھر آپ پتہ بھی نہیں توڑتے، تو اس طرح بھی نہیں کرتے، وہ تو ساری پھر محترم جگہ ہے نا۔ اچھا، وہاں تو ہر وقت ہی سارا سال ہی جو ہے نا وہ امن ہے، لیکن 4 مہینے جو ہے نا وہ پورے عرب کے اندر امن ہے۔ وہ 4 مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ یہ انہوں نے، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ آگے کہیں پڑھیں گے بھی، ہم وہ مہینوں کو آگے پیچھے بھی کر لیتے تھے مولوی کے فتوے کے تحت۔ وہ کہتے تھے یہ مہینہ رجب کا نہیں ہے، وہ فلاں آگے آئے گا، کیونکہ اس میں ہم نے کوئی حرکت کرنی ہے نا، کوئی اس طرح کا پروگرام ہو تو اس کو بدل لیتے تھے۔ لیکن بہرحال 4 مہینے انہیں چھوڑنے پڑتے تھے ہر سال جو ہے نا وہ اس کے اندر، اس طرح کا ان کا جو ہے وہ، مطلب وہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اب مولوی بالکل ایسے تو نہیں کہہ دے گا نا، تو کوئی نہ کوئی پھر اس کا نکالے گا۔ وہ بات وہی ہو گئی ہے کہ میں ایک جگہ کے اوپر جب وہ گیا پیر والی کے اندر، وہاں ایک بندہ لے آیا جی، یہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ان کے خیال میں یہ تھا کہ میں ان جو بات وہ چاہتے ہیں وہی کہہ دوں گا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں کہہ دوں کہ جو ہے وہ طلاق نہیں ہوئی۔ اب میں کوئی مفتی نہیں ہوں، لیکن میرے ایک اپنے جو سمجھ ہے اس کے مطابق ہی میں نے بات کرنی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ مجھے بتا، وہ کہتا جی میں نے طلاق دے کے فارغ کر دیا۔ میں نے کہا تو نیتاً 3 طلاقیں تو نے دی ہیں، نیتاً کے ساتھ 3 ہی دی ہیں؟ کہتا 3 ہی دی ہیں۔ میں نے کہا مجھ سے آپ کیا کرواتے ہو جب اس نے 3 دی ہیں؟ نہیں جی اس نے ایک مجلس میں دی ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے، جو بھی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب وہ چونکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے خیال کے میں ایسا ہی جواب دوں گا، لیکن وہ پھر میں نے جو جواب دیا تو پھر وہ مایوس ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر وہ کہنے لگے جی وہ فلاں مفتی صاحب ہے، بس وہ ان سے فتویٰ لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں یہ تو تمہیں پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا۔ بارہ تو اس طرح جو ہے نا وہ اب وہ بات کہاں سے چلی تھی؟ وہ ہاں جی، ہاں مہینوں کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے بھی ایسے ڈائریکٹ تو نہیں نہ توڑ سکتے قانون، وہ اللہ کے نام پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں نا۔ جو مکے کے مشرکین جو ہیں وہ بھی اللہ کے نام پر ہی کر رہے ہیں، حج کرا رہے ہیں، عمرہ کرا رہے ہیں، سارا کچھ وہ مذہبی رہنما ہے نا۔ تو اب یہاں بات یہ آ گئی ہے کہ اگر وہ مہینہ آگے پیچھے کر کے وہ تو کر لیں گے، کیا تم ان کا کیا مانو گے؟ تو اگر وہ حرمت والے مہینے میں جنگ لڑیں تو پھر مکے والے حرمت والے مہینے میں جنگ لڑیں، الشہر الحرام بالشہر الحرام، تو حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے، اسی پھر تم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے یہ اتنا ضروری ہے، یہ تقاضا اتنا ضروری ہے کہ اس میں تم نے خام خواہ تو حرمت والا مہینہ نہیں انتخاب کرنا نا، اس میں جنگ ہو، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس بات پہ آئیں
کیونکہ وہ تو آ سکتے ہیں نا آگے پیچھے کر کے. تو تم پھر اس کا لحاظ نہیں کرنا، حرمت والے مہینے میں اسی میں ان سے جنگ کرنی ہے. الشہر شہر الحرام حرام بالشہر الحرام، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بات چھوڑ نہیں رہا کہ کسی وجہ سے تم جو ہے وہ جنگ سے بچ جاؤ. والحرمات قصاص، اور جو بھی محترم چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی بدلہ قصاص ہوتا ہے. تو فمن اعتدی علیکم، نوٹ کریں، فمن اعتدی علیکم، جس نے بھی تم پر زیادتی کی ہے، جس نے بھی تم پر زیادتی کی ہے. کب کیا زیادتی؟ مکہ میں جب تم رہتے تھے زیادتیاں ہوتی رہی ہیں نا. تو اب اللہ کیا کہتا ہے؟ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جس نے بھی تم پر زیادتی کی ہے. بلکہ ایسے ہی ہے یہ، جیسے کہتے ہیں جس نے تم پر زیادتی کی ہے، تو اب ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنی زیادتیاں کا بدلہ لو. فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. فَاعْتَدُوا، تو اب تم بھی زیادتی کرو. یہ زیادتی نہیں ہے لیکن یہ بدلے میں لفظ وہی آ رہا ہے. فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو اس پر جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی اب تم بھی اس کے اوپر زیادتی کرو. کیسی؟ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جیسے اس نے تمہارے اوپر کی تھی. اب پھر اس کا وہ ہے نا کہ امیہ بن خلف کو کس نے پھر قتل کیا تھا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے، جو مکے میں ان کے غلام تھے. مکے میں امیہ بن کے خلف کے غلام تھے جو سینے کے اوپر پتھر رکھتا تھا، لیکن وہ وہاں بول نہیں سکتے تھے، غلام تھے. اب اللہ کی طرف سے حکم ہے، دیکھیں کیسے، فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. تو اب زیادتی کرو تم ان کے ساتھ جیسے جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ، جس طرح انہوں نے تمہارے بمثل، جیسے انہوں نے کی، ما اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بات یاد رکھو، دیکھیں جنگ میں بھی تقوی کو پیش نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے. اب دوسری بات آ رہی ہے کہ یہ جنگ تو لڑنی ہے، لیکن جنگ لڑنی ہے تیاری کے ساتھ. اور یہاں نوٹ کر لیں، اس زمانے میں جس نے جنگ میں حصہ لینا، گھوڑا اس کا اپنا ہے، اونٹ اس کا اپنا ہے، تلوار اس کی اپنی ہے، نیزہ اس کا اپنا ہے. وہاں جو خرچہ پانی ہے وہ بھی اس کا اپنا ہی ہے. شروع میں تو اپنا ہی ہے، لیکن بعد میں پھر وہ ایک ہو گیا تھا سلسلہ، جب تبوک کی طرف گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ راشن بھی لے کر چلے تھے، کیونکہ وہ بڑا لمبا مسئلہ تھا. تو بہرحال یہ تو ابھی شروع کی تو وہی ہے کہ اپنے بل پر ہی سارا کچھ ہے. تو اس کے لیے خرچ کرو، انفاق کرو، ٹھیک ہے نا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ ویسے تو ہر چیز جو اللہ کے راستے کے اوپر ہو جائے وہ فی سبیل اللہ ہے، لیکن جو ہے نا وہ خاص اصطلاح فی سبیل اللہ کیا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جو آپ صلاحیت لگائیں، وقت لگائیں یا وسائل لگائیں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اب اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اس فریضہ شہادت الناس کے لیے خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا مطلب ہے ملک صاحب؟ ایویں توکل کر کے چلے جاؤ جی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیتا ہے سانو فتح ہی ہونی ہے، ایسے نہیں، بلکہ تیاری کرو. اچھا، اس میں یہ بات ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے بھرپور تیاری کرنی ہے، پھر توکل اللہ پر کرنا ہے. لیکن یہ نہیں کہ تم مال تمہارے گھروں میں پڑا رہے،
تمہارا بینکوں میں پڑا رہے اور تم سمجھو کہ ترقی ہو جائے، کام ہو جائے. اور پھر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ دنیا کے کاموں میں تو پیسے بڑھ چڑھ کر لگائیں گے، اور جس وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف جو ہے وہ آئیں گے، دین کے راستے کے اوپر جو ہے یا تو کم سے کم لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، تھوڑا لگائیں گے، اس کی اہمیت نہیں رہتی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نوٹ کر لیں، یہ جو ترقی ہے دین کی، اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں، جان بھی ہے اور مال بھی ہے. وسائل جہاں جو کام وسائل نے کرنا، دیکھیں نا، اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر اللہ کیوں کہتا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو؟ کیا مطلب ہے؟ ولا، دوبارہ اس کو دیکھ لیں، ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. مال تمہارا پڑا ہے، تم نے اس سے تیاری نہیں کی جنگ کی، مقابلے کی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب تم وہاں مار کھا گئے، جان چلی گئی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خرچ کرو، تیاری کرو. ہاں یہ ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ تھا تم نے کوشش کی ہے نا، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، نیکی کرو. احسان اصل میں ہے بڑھ چڑھ کر، مطلب جیسے کہتے ہیں چوٹی، نیکی کی چوٹی. یعنی نیکی میں جب اخلاص پیدا ہو جائے، اب وہ اخلاص ایسی چیز نہیں ہے کہ دیکھا جائے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ مال بھی پورے اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص میں پھر وہ یہ ہے کہ آدمی کوشش کرتا ہے زیادہ لگ جائے، بہتر لگ جائے. ٹھیک ہے، میرا بہتر وقت بھی لگ جائے، میرے بہتر وسائل بھی لگ جائیں. ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ان درجہ احسان کے اوپر پہنچ جانے والے، نیکی کرنے والے، یعنی نیکی میں جن کی نیکی میں ایسا اخلاص پیدا ہو جائے کہ ان کا جان بھی، ان کا مال بھی، وسائل بھی اس راستے کے اوپر لگتے ہیں، تو اللہ ان کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین. اچھا جی، اب یہاں دیکھیں، وہ کیونکہ سب سے زیادہ جان ہوتی ہے نا، تو اس پہ تو کافی مواد آیا. پھر دوسرے نمبر پر مال ہوتا ہے، تو مال کے لیے بھی یہ ایک آیت آ گئی ہے. اس میں جنگ کے لیے جان اور مال دونوں کو لگانا ہے. کس لیے؟ آگے کیا ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّةَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اس طریقے سے کیا کرو؟ حج اور عمرہ تمام کرو. حج اور عمرے کو ممکن بناؤ. یہ تمہیں رستہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ حج کیسے ممکن ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اتمو، تمام کرو، پورا کرو. وَأَتِمُّ الْحَجَّةَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اس طریقے سے حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم سمجھ کر، اللہ کی عبادت سمجھ کر، اللہ کا دیا ہوا حکم سمجھ کر اس کو مکمل کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم محاصرے میں آ جاؤ. اب یہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ اتنی جلدی تو جو ہے وہ نہیں چلے جائیں گے نا، کہ جا کے حج کر کے واپس آ جائیں. کیوں جی ملک صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی جلدی کر سکتے تھے؟ یہ بدر سے پہلے کی باتیں ہو رہی ہیں. تیاری تو کرنی تھی، تو جو وہ آگے مکے والے بیٹھے ہوئے تھے وہ اتنی جلدی کرنے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بالفرض تم ایک اٹیمپٹ کرتے ہو اور اس میں تم روک دیے جاؤ، تمہیں نہ کرنے دیا جائے. حالانکہ اس طرح کا واقعہ کب ہوا؟ جب مسلمان سن 6 غزوہ خندق کے بعد سن 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے نا، سنا ہے نا؟ صلح حدیبیہ کس سن میں ہوئی ہے؟ 6 ہجری میں. ابھی میں کہہ تو رہا ہوں 6 ہجری میں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے نا، میں درسوں میں بات کرتا رہا ہوں کہ 1400 آدمی تھے یا 1800 آدمی تھے، ان کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جو گئے تھے نا، تو آگے سے کیا ہوا تھا؟ روک دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتا دی تھی پہلے ہی۔ ویسے وہ جو ذکر ہے نا اس عمرے کا، وہ کہاں ہے بلا؟ وہ ہے سورہ فتح میں، وہ ہے سورہ فتح میں، وہ سورہ وہ جو صلح ہوئی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا نا، سورہ فتح میں ہے اس کا ذکر۔ لیکن یہاں یہ بات بتا دی تھی کہ تم اس بات سے نہیں گھبرانا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں روک دیا جائے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ، یعنی تم تو گئے ہو، روک دیے گئے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی قربانی میسر آئے وہ کر دینا۔ اب یہاں ان چیزوں کو میں ذکر کروں کہ نہ کروں، بات لمبی ہوتی ہے۔ بہرحال ان کے ہاں ایک اصول تھا کہ جس کو وہ نہیں جانا دینا چاہتے تھے نا، روکتے تھے، تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا مجرم ہے، کسی کو ان کے حساب میں بڑا مجرم ہوتا تھا تو اس کو روکتے بھی تھے، لیکن اگر اس نے احرام وغیرہ باندھا، قربانی لے کر آ گیا تو اس کو کہتے تھے قربانی دے دو، تمہاری قربانی وہاں کر دیں گے۔ اتنے کچھ اصول ان کے تھے، لیکن مسلمانوں سے انہوں نے قربانیاں بھی نہیں لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا آپ کی قربانیاں بھی ہم نہیں لیتے۔ تو پھر مسلمانوں نے کہاں کی تھی؟ حدیبیہ کے مقام پر ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو وہ کر دینا، مطلب اگر تمہاری قربانی وہاں پہنچ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں نہیں پہنچ سکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہیں کر دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ بنوانا جب تک قربانی جو ہے وہ اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے، قربانی والی جگہ پر نہ پہنچ جائے، قربانی نہ ہو جائے، کیونکہ وہ آپ کو پتا ہے نا کہ سر منڈواتے ہیں جنہوں نے، اب ان کو تو روک دیا گیا ہے، یہ اس وقت تک احرام نہیں کھولیں گے جب تک ان کی قربانی وہاں جا کر ہو نہیں جاتی۔ اگر وہ مکے والے کہتے کہ جی آپ کی قربانیاں ہم لے جاتے ہیں وہاں کر دیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو اطلاع دے دیں گے، بندہ بھیج دیں گے، جب بندہ بھیج دے گا تو آپ احرام کھول دینا، ٹھیک ہے، سمجھ آئی نا؟ لیکن چونکہ انہوں نے قربانیاں بھی نہیں لی تو پھر تو خود ہی کی مسلمانوں نے وہاں، تو پھر احرام کھول دیے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے پھر سر بھی منڈواتا ہے بندہ، اس کے بعد ہی منڈوانا ہے نا۔ تو وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تو اس وقت تک سر نہ منڈوانا جب تک قربانی جو ہے وہ اپنے مقام تک نہیں پہنچ جاتی۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تو اب چونکہ سر منڈوانے کی بات آئی ہے تو سر منڈوانے پڑ جاتا ہے کسی اور وجہ سے بھی۔ اور وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کہ حاجی کے سر میں پھوڑا نکل آیا، اور پھوڑا اس کو تکلیف دیتا ہے تو وہ کسی جس سے بھی علاج کرا اس نے کہا ایک در حوال تم انہوں پہن گئے، ٹھیک ہے نا، اب یہ کٹوانے پڑ گئے کسی وجہ سے بھی، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ بن گیا۔ اب یہ مسئلے ہیں، یہ پہلے کون بتاتا تھا؟ مشرکین مکہ بتاتے تھے، وہ بھی بال کٹواتے تھے نا، تو ان کے بھی کوئی آگے پیچھے کاٹ بیٹھتے ہوں گے نا، تو ان کے بھی مسئلے سیدھے کرتے تھے وہ۔ تو اب اللہ یہاں بتا رہا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او بِهِ عَذَابٍ مِّن رَأْسِهِ، یا اس کے سر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، میں نے تو وہ پھوڑا کہہ دیا، کوئی اور مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ اسے بال کٹوانے کی پڑ گئے ہیں، تو فِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو وہ پھر فدیہ دے گا روزے کی شکل میں، روزوں کی صورت میں، او صدقاتن، یا پھر یہ ہے کہ وہ صدقہ دے گا، اور نسک یا قربانی کرے گا، اس کے بدلے میں وہ قربانی کرے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو جب تم امن میں آ جاؤ، اب دیکھیں یہ امن کس کے مقابلے میں ہے؟ ہاں، وہ محاصرے میں آ گئے، روک دیے گئے، جب امن ہے تم کر سکتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا نا بات؟
فَإِذَا أَمَنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جس نے بھی فائدہ اٹھا لیا عمرے کا حج تک، مطلب یہ ہے کہ حج سے پہلے جو لوگ جاتے ہیں نا، جاتے تو حج کرنے کے لیے ہیں، تو پہلے پہنچ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ عمرہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس نے بھی حج کے سے پہلے، یعنی گیا تو حج کرنے تھا، حج سے پہلے اس نے عمرہ کر لیا، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الہدی، تو وہ پھر جو بھی اسے میسر ہو قربانی کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو اس نے تمتع کیا ہے نا، اس کے بدلے میں کیا کرے؟ یعنی گیا تو حج کے لیے، اضافی ایک نیکی کمائی ہے تو اس کے لیے قربانی کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو جس کے پاس قربانی کی گنجائش نہ ہو، پیسے نہ ہوں، وہ کیا کرے؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، 3 روزے تو رکھے حج کے دنوں میں، اور وہ حج کے دن کون سے ہوں گے؟ 7، 8 اور 9۔ 9 کو عرفہ کا دن ہے نا، 9 کا، تو 7، 8 اور 9، یہ ثلاثۃ ایام فی الحج، حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 رکھے جس وقت وہ پلٹے، یعنی حج سے فارغ ہو کے رکھ لے یا گھر آ کے رکھ لے، ٹھیک ہے نا۔ جب حج سے پلٹ آئے نا تو پھر رکھے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 پورے ہوں گے، یہ روزے 10 پورے ہیں اس قربانی کے بدلے میں۔ جس کے پاس قربانی نہیں ہے پھر روزے رکھے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان کے لیے ہے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہیں ہیں، مطلب مقامی لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اس طرح ڈبل جو ہے نا وہ نیکی کمائیں، یہ دور سے آنے والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا ان کے لیے پھر اس کے ساتھ ایک قربانی بھی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتا، اللہ کی بات نہیں مانتا، اس کے خلاف چلتا ہے، تو اللہ سزا بھی بڑی سخت دیتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ سزا بھی بڑی سخت دیتا ہے۔ الحمدللہ جی، ہم نے آیت نمبر 194 تک پڑھ لیا ہے، تو آج ہم پھر یہیں ختم کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔